جس نے بغض نبی کا دھندا کیا اس کو وہابی کہا جاتا ہے، اور وہ محمد بن عبد الوہاب کا ٹولہ اور یہ پارٹی ہے جن کے علماء نجد ہیں، اور جنہوں نے یہ دھندا کیا کہ پوری امت برکت تبرک وسیلے کے عقیدے کو مانتی تھی، جنہوں نے اس کو شرک کہہ کر ابو جہل والا عقیدہ بتایا، اس ٹولے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ لوگ ہیں کوفے والے بڑے شرارتی لوگ ہیں، بڑے نجدی لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کائنات نے آخری عمر میں منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے یہاں سے گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اور وہ مشرق کا نام لیا، نجد کا نام لیا، اور نجد بھی 3 ہے، نجد حجاز، وہ پتہ ہے تو انہوں حجاز کیوں کہتے ہیں، جس کا پہلے نام یثرب تھا، پھر حجاز پڑا، پھر حرمین پڑا، پھر حرمین شریفین پڑا، جی یہ نجد حجاز تھا، دوسرا نجد عراق تھا، اور تیسرا نجد شام یا نجد یمن۔ 3 خطے تھے عرب کے، عراق الگ تھا، شام یمن الگ تھا، اور حجاز یہ سعودی عرب والا اور یہ خلیجی ممالک تھے، 3 نجد تھے۔ حجاز میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، یا میں نجدیوں کا مسئلہ بھی حل کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا وہابی نجدی، یہ خود لانتی ہیں، ان بے شرموں نے اپنے فرقے کو، اپنے فقہا کو بچانے کے لیے مدینے والوں پر الزامات لگا دیے، اور پھر کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اہل حدیث وہابی صرف مکہ اور مدینہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی تعلیمات پہ انحصار کرتا ہے۔ تو نجد مدینہ میں یا نجد حجاز میں جس میں مکہ اور مدینہ ہوتا ہے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ہیں، اس کو بد دعا کی تھی، لہذا نہیں دی، گویا نجد حجاز کو بد دعا نہیں دی۔ دوسرا نجد شام ہے، شام میں تو رسول اللہ نے برکتوں کی دعا کی ہے، جب طاعون پھیلا مدینے میں سارے شام گئے، قحط پھیلا سارے شام گئے، اور شام سے رسول اللہ نے بڑی نسبتیں اور بڑی محبتیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے شام کے لیے، اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو میں نے دیکھو وہ آ جان گے واپس، انہوں نے میری کوئی غلط بری نہیں لگی، بڑے علمی آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اصول کافی کی، ملا باقر مجلسی، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ میرے مدینہ میں برکت عطا فرما، لہذا نجد حجاز کے لیے دعا ہو گئی، اللہم بارک لنا فی شامنا، صحیح بخاری میں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث لے کر آئے ہیں، جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ شام کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ جب فرمایا نا اللہم بارک لنا فی نجدنا، وہاں عراقی بیٹھے ہوئے تھے، کوفی بیٹھے ہوئے تھے، بصری بیٹھے ہوئے تھے، بغدادی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، یہی ہے نا عراق۔ وہاں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے، ہمارے 3 بار دعا کے لیے کہا گیا نبی پاک کو کہ ہمارے عراق کے لیے دعا کیجیے، اللہم یہ کہیے اللہم بارک لنا فی نجد عراق، اے اللہ عراق کی نجد کے بارے میں دعا کر دیجئے کہ اس میں برکت ہو۔ نبی علیہ السلام خاموش، 3 بار عراقیوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، نبی خاموش، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، عراقیوں نے کہا، نبی خاموش، تیسری بار جب کہا پھر نبی خاموش، پھر چوتھی بار خود ہی بولے کہ یہاں سے مجھے گرم ہوائیں آ رہی ہیں، کوفہ سے اور بصرہ سے اور بغداد سے، اور وہ گرم ہوائیں کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ گرم ہوائیں کون سی ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی، گرم ہوائیں یہی ہے کہ دین اسلام کا بٹوارا عراق سے ہوا ہے، مدینے سے نہیں ہوا۔ مدینے میں آج بھی ایک اسلام ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے، لہذا جو بد دعا تھی وہ نجد عراق کے لیے تھی، جو آج یہاں پہ سنیت کے روپ میں وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں۔ پہلے ہماری نسبت تو عراق کے ثابت کریں، ہم تو درہدمو کہتے ہیں عراق کو، جہاں سے ہمارا نبی نہا، جہاں ہمارے آل رسول کا خون بہا، جہاں حسین کے 9 بھائیوں کا خون بہا، ہم ان کے ساتھ نسبت ہی نہیں رکھنا، ہم گناہ سمجھتے ہیں عراق سے نسبت رکھنا۔ جن کی نسبت عراق سے ہے وہی نجدی ہے، جن کی نسبت کوفے سے ہے وہی خون خار ہے، جن کی نسبت عراق سے ہے انہی کو نبی کی بد دعا ہے، جن کی نسبت عراق سے ہے فقہا سے ہے، انہوں نے ہی دین اسلام کو بانٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ مدینے میں کوئی فرقہ نہیں، مکہ میں آج بھی کوئی فرقہ نہیں، وہاں قرآن ہے، سنت ہے اور نبی عزیز شان ہے۔
لہذا نجدی کا مسئلہ حل ہو گیا، پیچھے کربلا رہ گئی۔ 9 بھائی حسین کے، ان کے نام بتا دوں،